السلام علیکم ناظرین، ہمارے اس منفرد چینل حقیقت ورلڈ پر خوش آمدید۔ دنیا کی انوکھی اور خوفناک ترین ڈھانچوں کی جھیل۔ ناظرین، 1942 عیسوی میں جب بر صغیر پاک و ہند انگریزوں کے زیر تسلط تھا تو روپ کنڈ نامی علاقے میں ایک جھیل دریافت ہوئی جسے اب انسانی ڈھانچوں والی جھیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جھیل سطح سمندر سے 16,000 فٹ بلند اور چاروں اطراف سے پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے۔ سرد علاقے میں ہونے کی وجہ سے اس جھیل کا پانی ہمیشہ سے برف بنا رہتا، لیکن جب 1942 میں برطانوی فار ایسٹ گارڈز یہاں پہنچے تو یہ گرمیوں کا موسم تھا اور اس جھیل کا پانی قدرے پگھلا ہوا تھا۔ گارڈز یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جھیل میں جا بجا انسانی کھوپڑیاں اور دیگر ہڈیاں تیرتی پھر رہی ہیں۔ چونکہ یہ دوسری جنگ عظیم کا زمانہ تھا، اس لیے ابتدائی طور پر یہ سمجھا گیا کہ یہ جاپانی فوجیوں کی ہڈیاں ہوں گی جو خفیہ طور پر ہندوستان سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور کسی وجہ سے اس وادی میں موت کے گھاٹ اتر گئے۔ چونکہ برطانوی حکومت جاپانی فوجوں کے زمینی حملوں سے بہت خائف تھی، اس لیے اس نے فوری طور پر انویسٹیگیشن کے لیے ایک ٹیم وہاں بھیجی تاکہ حقائق کا پتہ چلایا جا سکے۔ اس ٹیم نے تجزیے کے بعد بتایا کہ یہ ہڈیاں جاپانی فوجیوں کی نہیں اور نہ ہی یہ اتنی نئی ہیں، بلکہ تجزیے سے اندازہ ہوا کہ یہ ہڈیاں کافی پرانی ہیں۔ اس تحقیقاتی ٹیم نے مشاہدہ کیا کہ خشک اور سرد ہوا اور جھیل کے برفیلے پانی کی وجہ سے ان مرنے والے انسانوں کے گوشت کے ٹکڑے، بال اور ہڈیاں تاحال کافی حد تک محفوظ تھیں، لیکن وہ یہ اندازہ لگانے میں ناکام رہے کہ اصل میں یہ لوگ کب مرے۔ وہ یہ بھی پتہ نہ چلا سکے کہ یہ 200 سے زائد افراد اس چھوٹی سی وادی میں کہاں سے آئے اور ان کی اجتماعی موت کی وجہ کیا چیز بنی۔ ٹیم کے کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچنے کے باعث اس حوالے سے مختلف قیاس آرائیاں کی جانے لگیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ سب کسی وبائی مرض سے مرے، کچھ لینڈ سلائیڈنگ کو اس کا ذمہ دار قرار دے رہے تھے، اور بعض کا کہنا تھا کہ چونکہ اس علاقے میں اجتماعی خودکشی کی بھی ایک رسم تھی، لہٰذا ان لوگوں نے اجتماعی خودکشی کی ہوگی۔ دہائیوں تک کوئی بھی انسانی ڈھانچوں والی جھیل کی پراسراریت سے پردہ نہ اٹھا سکا۔ بالآخر 2004 میں کچھ ماہرین اس وادی میں پہنچے اور ان کی تحقیقات نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ڈھانچے 850 AD یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 850 سال بعد کی ہیں۔ ماہرین نے ان ہڈیوں کے DNA ٹیسٹ کروائے، جس سے پتہ چلا کہ یہ 2 گروپوں پر مشتمل افراد تھے۔ پہلا گروپ بڑا تھا اور اس کے تمام افراد آپس میں قریبی رشتہ دار، اور دوسرا گروپ بہت چھوٹا اور مختلف افراد پر مشتمل تھا۔ پہلے گروپ کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ لوگ کہیں باہر سے آئے تھے اور انہوں نے دوسرے گروپ کے افراد جو مقامی تھے کی سامان اٹھانے اور سفر میں رہنمائی کے لیے خدمات حاصل کی تھیں۔ جھیل سے ملنے والی انگوٹھیوں، نیزوں، چمڑے کے جوتوں اور خیمے گاڑنے میں استعمال ہونے والے بانسوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ باہر سے آنے والے افراد کسی مقدس مقام کی طرف سفر کر رہے تھے۔ ان ماہرین نے رپورٹ میں بتایا کہ حیران کن طور پر ان تمام افراد کی موت ایک ہی طریقے سے سر میں چوٹ لگنے سے واقع ہوئی، کیونکہ ملنے والی تمام کھوپڑیوں میں ہڈی ایک مخصوص انداز میں ٹوٹی ہوئی تھی۔ سر کے ساتھ ساتھ ان کے کندھوں پر بھی زخم آنے کے شواہد موجود تھے۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ اوپر سے کسی چیز کے گرنے کی وجہ سے ان سب کی ہلاکت ہوئی تھی۔ اب ان ماہرین کے سامنے ایک ہی سوال تھا کہ اوپر سے ایسی کیا چیز گری جس کی وجہ سے ان تمام افراد کے سر اور کندھوں میں چوٹیں آئیں اور یہ ہلاک ہو گئے۔ ماہرین نے ہمالیہ کے اس علاقے کا دورہ کیا اور مقامی لوگوں سے انہیں معلوم ہوا کہ یہاں ایک لوک گیت مشہور ہے جس کی شاعری میں ایک کہانی بیان کی جاتی ہے کہ عرصہ قبل باہر سے کچھ افراد کے اس علاقے میں آنے پر یہاں کی ایک دیوی بہت غصے میں آ گئی، کیونکہ باہر سے آنے والے افراد نے اس کے مقدس پہاڑوں پر قدم رکھ کر انہیں ناپاک کر دیا تھا۔ اس دیوی نے غصے میں برف کے پتھروں کی بارش کر دی اور وہ تمام افراد وہیں موت کے گھاٹ اتر گئے۔ جب ان ماہرین نے اس کہانی کا اپنی تحقیقات سے موازنہ کیا تو یہ بالکل درست تھی۔ برف کے ان پتھروں پر تحقیق کرتے ہوئے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ پتھر کرکٹ بال کے سائز کے تقریباً 9 انچ قطر کے تھے اور فولاد کی طرح مضبوط تھے۔ یہ پتھر آسمان سے ہزاروں کی تعداد میں برسے تھے اور ان تمام افراد کو ان کی ان میں موت سے ہمکنار کر دیا۔ اس واقعے کو تقریباً 1200 سال گزر گئے۔ اس باہر سے آنے والے قبیلے اور مقامی افراد کی باقیات تاحال اس جھیل میں موجود ہیں۔
دوستو کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ہماری ویڈیوز کو واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک پر شیئر کریں اور ہمارے اس منفرد چینل حقیقت ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے۔